الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے الگ اس کی ایک دوسری حیثیت پر ہم بحث کر رہے تھے۔ وہ اس زمانے کی عربی زبان کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کو اس دور کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں نے یکساں زبان و ادب کے ایک بے مثل نمونے کی حیثیت سے قبول کی۔ یعنی یہ چیز مذہبی نقطہ نظر سے الگ ہو کر بھی ایک ثابت شدہ تاریخ ہے۔ اس کے کچھ پہلو ہیں جن کو میں نے آگے واضح کر دیا۔ یہ قرآن کی بالکل دوسری حیثیت، یعنی کوئی اگر عیسائی ادیب بھی، کوئی اگر یہودی ادیب بھی اس وقت عربی زبان پر بحث کرے گا تو اس کو قرآن مجید کی زبان سے ایسے ہی استناد کرنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے امیر و غالب سے۔ یہ حیثیت قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے بالکل الگ حیثیت ہے۔ تو یہاں اس حیثیت سے جی فرمائیں۔ جیسے میر اور غالب نے اپنے دور میں ودیع صاحب کا تھا، جارج صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے اپنی شاعری کی، اس میں بھی ارتقا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں اس ارتقا زبان کا اضافہ، زبان کا الفاظ کا ترک کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کریم جو 23 سال میں نازل ہوا، کیا اس کی زبان میں بھی ایسا کوئی رہا؟ یاد ہے جو مکی ہوتے ہیں اس کی زبان زیادہ شاعرانہ ہے، مدنی ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ چیزیں قانون کے مطابق اس کی زبان میں کچھ فرق آ گیا۔ کیا ایسا کوئی ارتقائی واقعہ ہوئی؟ ایک چیز ہے زبان اور ایک چیز ہے اسلوب، یعنی شاعرانہ اسلوب ہے یا تفصیل کا اسلوب ہے یا اطناب کا اسلوب ہے یا ایجاز کا اسلوب ہے۔ تو یہ فرق تو قرآن میں ہوا ہے، زبان کا فرق نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر و غالب کے زمانے میں سماجی سطح پر موجود تھے جو زبان پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گئے، ہر گھر میں پہنچ گئے، تو یہ ایک سماجی عامل ہے جو اب زبان پر اثر انداز ہونا شروع ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا متنبی کا، متنبی بالکل قریبی زمانے کا آدمی ہے، بڑا شاعر، اس کی زبان کو قدیم عربی یا عربی معلیٰ یا دور جاہلیت کی عرب کے لیے مستند نہیں مانا جاتا۔ کیوں نہیں مانا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شہروں میں آتا جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہے، بڑی اعلیٰ زبان لکھتا ہے، لیکن شہروں میں آنے جانے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک آدمی کوفہ میں، دمشق میں بہت آتا جاتا ہے، تو وہاں اجمیوں سے اختلاط کے مواقع ملتے ہیں اور زبان پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز قرآن کے ساتھ زمانہ نزول میں پیش نہیں ہے، تو اس وجہ سے زبان میں ہوا، اسلوب میں ہوا، اور اس کا باعث کیا ہے وہ ہم آگے زیر بحث کریں گے۔ تو قرآن کی یہ دوسری حیثیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ چنانچہ قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہی ہے۔ اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جب ام القرآن میں نازل ہوا تو اس کی الہامی حیثیت کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس کی الہامی حیثیت، قرآن کی الہامی حیثیت تو بے شک ایک عرصے تک معرض بحث میں ہے، یعنی اس پہ گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایک شاعری ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ایک قرآنی طرز کے خطیب ہے، جادوگر ہے، جادو کر دیتے ہیں۔ الہامی حیثیت کے بارے میں بحث ہوتی رہی، لیکن اس کی عربیت کو کوئی شخص کبھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اٹھ کے کہا ہو کہ دیکھیے یہ کیا زبان بول رہے ہیں، کیا زبان، یعنی اس کے بدترین معاندین کے مکالمے نقل ہیں، خود قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی موجود ہیں، یہ آگے آ جائیں گے۔ اس نے کہا، یعنی قرآن نے کہا کہ وہ کسی اجمی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ عربی مبین بنا کے ہوا۔ یعنی لوگوں نے جب یہ کہا، کیونکہ اس میں بعض بحثیں ایسی تھیں کہ جو بحثیں ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو کیسے معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجمیوں کا آدمی آ کے سکھا جاتا ہے رات رات میں ان کو یہ باتیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اجمی اگر بتاتا تو پھر یہ عربی ہوتی، یعنی اس کا جواب اس نے دیا۔
تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو زبان و ادب اور فصاحت و بلاغت کا ایک معجزہ قرار دیا اور قریش کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے مانند کوئی ایک سورہ ہی پیش کرے. یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ اس کے لیے اپنے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، کاہنوں اور صرف انسانوں ہی کو نہیں، جنات، شیاطین اور دیوی دیوتاؤں میں سے بھی جن کو چاہے بلا لیں. لیکن یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخص نہ اس کی عربیت کا انکار کر سکا اور نہ اس کے چیلنج کا جواب ہی کسی شخص کے لیے دینا کبھی ممکن نہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں قرآن کے بارے میں تاریخی حقیقتیں ہیں، مذہبی حقیقتیں نہیں. جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اس حیثیت سے پیش کیا، اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ نہیں کہا. اس زمانے کے ادباء، شعراء سب موجود تھے اور ظاہر بڑے نقاد ادب ہیں. یعنی کبھی ان کی تاریخ پڑھے آپ تو ایک معمولی خاتون ہوتی ہے اور اٹھ کر ایک بڑے سے بڑے شاعر کی طبیعت درست کر دیتی ہے کہ یہ تم نے کیا لفظ باندھا ہے اور یہ کیا بات کی ہے. ایک ہوتا ہے جس طرح کا ایک زمانے میں دلی میں حال یہ تھا، کہتے ہیں کرخنداروں کا بچہ بھی نکلتا ہے تو شاعری پیدا ہوتا ہے. تو یہ دور تھا اس وقت عرب میں. زبان ادب کے بارے میں بڑی غیر معمولی صورتحال تھی. قرآن پیش کیا گیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی مذہبی حیثیت الگ ہے، الہامی حیثیت الگ ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، یا یہ تو معلوم نہیں کہ کس زمانے کی زبان بات کر رہا ہے. مبین عربی، یہ آگے زیر بحث آئے گا کہ قرآن صرف یہی نہیں کہ عربی مبین اس نے اپنے واضح زبان، بالکل صاف زبان، وہ زبان جو تم بولتے ہو. پیچھے بھی آ چکا ہے. یہ جو مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جی، کیا اس میں مدینہ منورہ والوں کی عربی کا دھیان کیا گیا یا وہ بھی اصل میں مکہ کی عربی؟ قرآن مکہ کی عربی. اصل میں عرب جو ہے یہ آگے ایک بحث آ رہی ہے طه حسین نے جو فی الادب الجاہلی میں کی ہے. میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی زبان بالکل معیاری قرار پا جاتی ہے تو پھر یو پی کا ادیب بھی دلی کی زبان لکھتا ہے. یعنی یہ مجبوری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر زبان کا وہی معیار ہر جگہ ہوتا ہے. میں امرؤ القیس ہے تو وہ قریشی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان وہی ہے جو قریش کی زبان ہے. اس لیے کہ دوسری زبان کو وہ بار ہی حاصل نہیں ہوتا. لوگوں کون لکھے گا، بیان کرے گا. لیکن مدنی اور مکی صورتوں کی زبان میں بھی کچھ زبان میں فرق ہے، اسلوب میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے، وہی عربی. اچھا، واضح یہ ایک الگ عنوان کے تحت بطور اصول زیر بحث آ رہا ہے. اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں جو ہم نکالیں گے آگے چل کے. تو قرآن مجید کے یہ جو چیلنج ہے ان کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ قرآن میں پر یہ چیلنج کیا ان کو کہ اگر تم اس چیز کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے اللہ کے سوا اپنے سب ہم نواؤں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ اگر سب جن و انس سچے ہو جائیں کہ اس جیسا کوئی قرآن لے آئے تو نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. تو اس حیثیت سے جب کوئی کتاب پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مخاطب کیا کرتا ہے. یعنی پیش تو وہ کی جا رہی ہے ایک الہامی کتاب کے طور پر، وہ اٹھ کر اس میں مین میخ نکالے یہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ بات ہے. تو اس کے مقاصد زیر بحث رہے، لوگوں نے اختلاف کیا اس کی الہامی حیثیت زیر بحث رہی. اس میں قرآن میں بھی نقل ہوئی ہے، تاریخ میں بھی ہے. کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو عربی نہیں یا یہ اس زمانے کی معیاری عربی نہیں ہے یا یہ ہمارے، بلکہ جو کچھ کہا وہ ذرا سنیے کیا کہا. بلکہ یہی نہیں، ام القرآن میں ولید بن مغیرہ یعنی اس زمانے کے ادب کا بڑا مسئلہ ہے، جس کی آپ عربی زبان کی وہ کتابیں پڑھیں جس میں اس زمانے کی ادبی تلمیحات اور ادبی وقائع بیان ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا آدمی ہے. یعنی مکے میں گویا جس کے شعر پر ہوتا ہے نا کہ حضرت نے گردن اٹھائی، تو اس سطح کا آدمی ہے. تو اس نے جب سنا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، اس نے جب سنا تو جو تبصرہ کیا وہ یہ قرآن مجید واللہ ما منکم عارف بالاشعار منی ولا عالم برجزہ ولا بقصیدۃ منی ولا باشعار الجن. وہ کہتے ہیں کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے نہ اور نہ جنوں کے الہام سے. یہ جنوں کے الہام سے پہ آپ کو تعجب ہوگا. عربوں کے ہاں جب کوئی بڑا غیر معمولی شعر کہتا تھا یا کوئی ادیب بات کرتا تھا تو جب وہ محسوس کرتے تھے نا کہ یہ انسانی سطح سے بلند ہو گئی ہے تو ایک توہمات کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاشرے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی جن حساب کرتا ہے. اور عربی زبان میں اس طرح کے اشعار کے الگ مجموعے یعنی جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی جن ہے، یعنی یہ انسان کی سطح کی چیز نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے
یہ وہ اپنی حیثیت بیان کر رہا ہے، نہ رجز اور قصیدے سے۔ عربی زبان میں جو رزمیہ شاعری جو ہوتی ہے، ہمارے یہاں جس کو رزمیہ شاعری کہتے ہیں، ان میں جنگ جدال کے موقع کے اوپر اپنی شان، مفاخرت، مباحات کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اشعار ہیں، کبھی آپ لوگوں نے اگر سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جب خیبر میں اترے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یہ شاعری ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار، ان کو رجز کہتے ہیں، یعنی اس نوعیت کے اشعار۔ یعنی فردوسی کا شاہ نامہ ہے رزمیہ شاعری ہے، اس میں جنگ جدال، سہراب، رستم، جنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر رجز کہلاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھ سے بڑھ کر کوئی شاعری سے واقف ہے، نہ کوئی رجز اور قصیدے سے واقف ہے، اور نہ جنوں کے اشعار یعنی جو ان کے غیر معمولی شاعری سے واقف ہے۔ واللہ ما یشبہ الذی یقول شیء من ھذا، کہتا ہے خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص کی زبان پر جاری ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں، یعنی یہ اس درجے کا کلام ہے تو عربی میں، لیکن یہ کہ بہت بلند کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ واللہ ان لقولہ الذی یقولہ حلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ لمصبر اعلی ومغلق اسفل وانہ لیعلو ولا یعلی وانہ لیحتم ما تحت۔ بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونق ہے، اس کی شاخیں ثمربار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں، یہ لازماً غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے۔ یعنی یہ اس کا جب پہلی مرتبہ اس نے قرآن مجید پر اپنا تبصرہ کیا، بھیجا تھا نا اس کو سننے کے لیے، تو اس نے یہ تبصرہ کیا قرآن مجید کے اوپر۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے عربوں کا، اس کی زبان، اس کا ادب، اس کا انداز، اسلوب پر مانتا نہیں وہ، یعنی یہ تبصرہ اس کا ہے کہ جو مومن نہیں ہے قرآن کا، اپنے زمانے کا ایک نقاد ادب کر رہا ہے۔ شعرائے سبع معلقہ میں سے، سبع معلقہ عربوں کے وہ 7 قصیدے جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بیان اگر تاریخ تحقیق کے ماہرین بہت کچھ چیلنج کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب منتخب ہو جاتے تھے، یعنی پڑھے گئے 10 قصیدے پڑھے گئے، 12 پڑھے گئے، تو ادبا اور محققین نے، زبان کا ذوق رکھنے والوں نے کہا یہ بے مثل قصیدہ ہے، تو اس کو پھر کعبے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہی ان کی سب سے بڑی جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، جو ان کے لیے ایک طرح سے سماجی مرکز بھی تھا، ام القریٰ مکہ میں مذہبی مرکز تو تھا ہی۔ تو وہ قصیدے معلقہ، لٹکائے ہوئے قصیدے، معلقہ کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ قصیدے جو ہے ان میں لبید، شعرائے سبع معلقہ، امرؤ القیس ہے، زہیر ہے، اس طرح کے دوسرے شعراء ہیں، ان میں سے لبید، باقی لوگ تو رخصت ہو چکے تھے لیکن لبید زندہ تھا۔ جب یہ وہی شاعر ہے، یعنی لبید کس درجے کا شاعر ہے؟ یہ وہی شاعر ہے جن کے ایک شعر پر فرزدق جیسا شاعر سجدہ ریز ہو گیا۔ فرزدق دوسرے دور کے بڑے شعراء میں سے ہیں، ایک شعر کی داد دی اس نے تو وہ سجدے میں گر گئے ان کے شعر کے اوپر، لیکن وہ بھی اس کے سامنے اس طرح گنگ ہوئے کہ جب سیدنا فاروق نے شعر سنانے کی فرمائش کی تو فرمایا بقرہ و آل عمران کے بعد اب شعر تھا۔ یعنی ان کا بھی تاثر قرآن مجید کے بارے میں یہ تھا۔ وہ شعر میں نے نیچے نقل کر دیے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب لبید نہیں، ان کے معلقے کا شعر ہے، وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُمُرٌ تُجِدُّ مَتُونَهَا أَقْلَامُهَا۔ یہ شعر جب انہوں نے پڑھا اپنے معلقے میں، فرزدق سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے اندر اصل میں ایک بڑی خوبصورت اور نادر تشبیہ ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ عجمی ذوق اس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ چیز کچھ زیر بحث بھی آتی ہے۔ عربی شاعری کا ایک بڑا پامال مضمون یہ ہے، بدو لوگ، یعنی یہاں خیمے لگے، اس کے بعد شادابی کا موسم ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑ گئی، خیمے اٹھائے کسی اور طرف چلے گئے۔ یعنی ان کی زندگی میں یہ عام ہوتا، شہری تمدن میں رہنے والے لوگ الگ تھے، لیکن شہر بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 200 400 500 کی آبادی، زیادہ تر لوگ، اب بھی صورتحال یہی ہے، یعنی اس وقت بھی وہ اس کو بہت لطف کی چیز سمجھتے ہیں کہ کہیں جا کے صحرا میں ایک خیمہ لگا لیا گیا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا جائے۔ تو یہ ان کی اس وقت کی زندگی تھی، اس میں قبیلے بلغوں اسی طرح سفر میں رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ عقل بھی رکھتی ہے، حسن بھی رکھتی ہے، جذبات بھی رکھتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ رکھتی ہے۔ تو ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کا قبیلہ بھی کہیں خیمہ زن ہو گیا، اس کا قبیلہ بھی خیمہ زن ہو جاتا تھا۔
اچھا، اب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ایسی ملاقاتیں اور باتیں ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں. اس بعد فیصلہ کر لیا گیا تو خیمے اٹھا لیا گیا. تو اس کی یاد کے کچھ نقوش وہاں باقی رہ جاتے تھے. یعنی آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے، گزرے ہیں کتنے کاروان، تو یہ ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر شاعر ہے اگر تو اس میں چولہے کی تینوں اینٹیں پڑی ہوں گی، کہیں ٹوٹی ہوئی تناب ہوگی، کہیں کوئی نقوش پتھر پر بنائے ہوں گے. دیکھا نا آپ نے ہمارے یہاں وشال آباد باغ کی ہر دیوار پر لوگ بنائے تو وہ جائے گا اور جا کر ان کو دیکھ دیکھ کر روئے گا، یاد کرے گا. تو یہ عربوں کا ایک عام مضمون ہے ان کی شاعری کا، اور اس میں بڑی خوبصورت شاعری انہوں نے کی ہے. تو اس موقع کے اوپر یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ رخت سفر باندھا اور خیال کیا کہ اب وہ کہاں، اس کے آثار دیکھیں جا کے، پتہ نہیں کتنا سفر کیا، اونٹنی کی مہار تھامی ہوئی ہے، چل رہے ہیں، مشکل سے جگہ تلاش کرنی چاہیے تو معلوم ہوا کہ بارشوں نے آثار مٹا دیے. ہے نا ایک انگیز صورتحال. وجلس سیول عن الطلول کاننا، سیلاب آئے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ایک ایک چٹان سے نقش مٹا دیا. اب تو یہ ایسے کاغذ بن گئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر ان کے اوپر لکھ دیں. یعنی ایسا کاغذ بن جانا کہ آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر اس کے اوپر لکھ دیں. یہ کسی چیز کے مٹ جانے کی آخری تعبیر ہے نا. تو اس تشبیہ کی وجہ سے وہ سجدہ ریز ہو گئی. وجلس سیول عن الطلول کانها وكنت جئت بطونها اقلاما. میں اس پہ اب زیادہ نہیں جانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. تو فرزدق اس تشبیہ پر سجدہ ریز ہو گیا. یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے بانی یہ کہ ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں شعر سنائے جا رہے ہیں اور میر نے کہہ دیا کہ مغل بچے اچھا کہتے تھا، اس کے بانی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں شعر سنائے جا رہے ہیں اور میر نے کہہ دیا کہ مغل بچے اچھا کہتے ہیں تو بھائی یہ بات ہے نا. تو یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی ہے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ، یعنی ایک دوسری بات ہے، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. یعنی قدیم لٹریچر کے معاملے میں ایک دوسری بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بات کے ادوار کی آمیزش ہو گئی، تو قرآن کے ساتھ یہ بھی معاملہ کہ وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعر کو عام طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر. زبان کی بحث میں آپ اگر مثال کے طور پر نور اللغات اٹھا کر دیکھیں یا فرہنگ آسفیہ اردو زبان کے جو قدیم لغت ہے آپ انہیں اٹھا کے دیکھیں تو عام طور پر شعر سے استشہاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ شعر باللفظ منتقل ہوتا ہے، یعنی شعر میں آپ مفہوم نہیں منتقل کرتے. تو قرآن مجید کی ایک اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفہوم منتقل ہوا ہے یا اس میں بعد میں کوئی تغیرات کر دیے گئے ہیں، وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے یا نہیں، یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی تغیر ہو گیا ہے. تو وہ اس زبان کا مستند ترین ذخیرہ بن گیا اس لحاظ سے. یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. چنانچہ یہ حقیقت اب بالکل مسلم ہے کہ خدا کی زمین پر یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل اور ایک قرآن کا، یعنی یہ اس کی ایک دوسری حیثیت. زبان کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے عربی زبان میں کہ یہ اسلوب قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد دوسری کا، یعنی آپ عربی زبان کی قواعد کی، انشاء کی، گرامر میں جو بحثیں ہوتی ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے محققین وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے. اس کے محققین کیا کریں گے، ایک قاعدہ بیان کریں گے، ایک اسلوب بیان کریں گے، آگے کیا لکھیں گے، دلیل کیا ہے، اس پر قرآن. یعنی یہ جو حیثیت ہے یہ وہ زبان کی مسلمہ حیثیت.
لغت عربی زبان کا اٹھا لیں، ماہرین لغت کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر مذہب بیدار ہوتے ہیں، لیکن اس حیثیت کو چیلنج عربی زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ایک بالکل مانی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ زبان کے معاملے میں بھی، مثال کے طور پر میں امرؤ القیس کا ایک شعر پڑھتا ہوں، تو امرؤ القیس کی زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ امرؤ القیس کی طرف اس کی نسبت پر بحث ہو سکتی ہے، تو مسئلہ ہو گیا۔ قرآن کے معاملے میں یہ بحث بھی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اپنی زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ایک ماخذ اس کا قرآن ہے، یعنی عربی زبان کا، عربی معلّہ کا ایک ماخذ، یعنی قرآن اپنی زبان کا ایک ماخذ خود ہے، اور اس کی بڑی عمدہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یعنی قرآن مجید میں چونکہ مضامین ہے، قرآن کے مضامین چند ہیں، ان کو وہ مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باغ ہو، تو یہ جو چیز ہے اس نے بھی قرآن مجید میں زبان کے بڑے نظائر جمع کر دیے اس چیز میں۔ قرآن مجید کے بعد یہ زبان، یعنی وہ عربی معلّہ، ام القرآن کی عربی معلّہ، دور جاہلیت کی عربی، قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے۔ یعنی جو دوسرا ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حدیث بھی اس زمانے کی زبان میں ہے، لیکن کیا ساری، یہ میں آگے واضح کرتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام، ان میں بھی جو فصحا بلغا ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی زبان بولتے تھے، تو یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے جملہ یہ نہیں ہے کہ حدیث نبوی اور آثار صحابہ سب کے سب اس زبان میں، نہیں، اس میں آپ کو مل جائے گی، یہ زبان ملتی ہے۔ اس میں شبہ ہے کہ روایت بالمعنی غائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس جملے کو سمجھ لیجیے، یعنی ہمارے ہاں حدیث اور آثار صحابہ یہ دو الگ الگ، حدیث عام طور پر بولا جاتا ہے ان اخبار احاد کے بارے میں، اخبار احاد کی میں شرح کر چکا، وضاحت کر چکا ہوں، ان کے بارے میں بولا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو بیان کرتے ہیں، منسوب کر کے، قول، فعل، تقریر، تصدیق کو۔ اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام کی کوئی بات اس میں بیان ہوتی ہے، اس میں تاریخی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دین کے بارے میں ان کے تبصرے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ نقل ہوئے ہیں، لیکن ان کے نقل کرنے کے معاملے میں یہ نثر ہے۔ یعنی قرآن میں تو یہ ہوا نا کہ اللہ کا کلام ہے اور ایک خاص اسلوب میں ہے، اور اس کو مسلمانوں نے یاد کر کے باللفظ منتقل کر دیا، یعنی اس میں بحث اب یہ نہیں رہی۔ حدیث کے معاملے میں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یعنی میں اب بہت سی باتیں کروں گا تو آپ ان باتوں کو باللفظ نہیں منتقل کر سکتے، بالمعنی منتقل کریں گے۔ بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، یعنی روایت تو کی گئی ہے، ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، وہ باللفظ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے بیان ہی میرا جملہ دہرا دی، اور وہ بالمعنی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر دیا۔ تو حدیث اور آثار صحابہ دونوں میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ روایت بالمعنی کی گئی ہے، یعنی یہ جو تقین ہے انہوں نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں روایت بالمعنی کے سوا چارہ نہیں، یعنی کسی آدمی سے یہ اصرار کرنا کہ وہ ہر بات کو لفظوں میں بیان کرے، تو یہ گفتگو ایسے ہو نہیں سکتی روایت، چنانچہ اس میں بالمعنی مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم مفہوم بیان کرتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جگہ جگہ بعض اوقات اصل الفاظ بھی کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، خاص طور پر کسی بڑے آدمی کی بات بیان ہو رہی ہے یا کوئی غیر معمولی بات بیان ہو رہی ہے جس نے متاثر کیا ہے، تو وہ جملہ بھی ہم کو یاد رہ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مولانا مودودی کا ایک واقعہ سنایا زبان کے بارے میں، تو اس میں یہ ہے کہ ساری بات تو میں نے بالمعنی بیان کی، لیکن آخری جملہ باللفظ ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض جملے اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا ایک معمولی حصہ ایسا ہے، بہت کم ہے، جس کو زبان کے بارے میں سند اور حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی سارے نہیں پیش کیے جا سکتے، ان کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بین ہی وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے یا صحابہ کرام نے بولے تھے۔ اچھا، لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے، یعنی جتنا بھی ہو گیا، یعنی اگر مثال کے طور پر 50 جملوں میں 2 جملے بھی مل گئے ہیں آپ کو، لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے۔ یعنی اگر کوئی زبان کا مطالعہ کرنا چاہے تو جس طرح قرآن مجید تو سارا کا سارا سند اور حجت ہے، تو آپ کو اس میں بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ بعض اسالیب ایسے ہیں
کہ زبان کی کچھ پیسے آ گئی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حدیث میں بعض وقت بڑی بول چال کی زبان ہوتی ہے, گفتگو ہے, آپس میں آدمی بعض کو طنز بھی کرتا ہے, تعریف بھی کرتا ہے, ڈانٹ بھی دیتا ہے, زجر بھی کرتا ہے, توبیخ بھی کرتا ہے. اس کے بڑے خوبصورت اسالیب ہیں جو بعض جگہوں پر آ گئے, اور وہ باللفظ ہے, ظاہر عربی بول رہے ہیں لوگ. بالمعنی میں بھی یہ ہے کہ وہ جو آگے روایت کر رہا ہے وہ بھی قریب کے زمانے ہی کا ہے, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں باقی رہ گیا, کچھ نہ کچھ. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی زبان کی بحث کر رہا ہو اور یہ کہے کہ یہ تو فلاں حدیث میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے. اہل فن کے نزدیک یہ چیز یہ اہمیت نہیں رکھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ باللفظ روایت ہوئی ساری کی ساری. تو جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے. یہ افصح العرب والعجم اور فصحائے صحابہ کی زبان ہے. یعنی یہ زبان جو ہے یہ رسول اللہ افصح العرب والعجم, خود حضور نے اپنے بارے میں کہا کہ میں فصیح ترین لوگوں میں سے ہوں.